بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی مزمل صاحب ہیں عیدگاہ کالونی کے، پوچھتے ہیں کہ مولانا محمود مدنی صاحب نے جو اسد الدین اویسی پر کیچڑ اچھالا ہے اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جواب یہ ہے کہ بہت نازک سوال آپ نے کیا ہے۔ حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب مدظلوہ ہوں، اسی طرح بیرسٹر محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب ہوں، یہ دونوں ہی اس وقت ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے دھڑکتے دل اور پھڑکتے دماغ کی طرح ہیں، اور دونوں کی خدمات قابل ستائش ہیں، ناقابل فراموش ہیں۔ البتہ دونوں اپنے کاموں کی نوعیت اور نظریات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت سے مسائل میں الگ الگ رائے رکھتے ہیں، دونوں کی رائے جداگانہ ہیں، لیکن اختلاف کے باوجود دونوں ایک دوسرے کا بھرپور احترام بھی کرتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں۔ دراصل اختلاف اور اتحاد دونوں کے حدود ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے اختلاف ہوا تو اس کے تمام ہنر بھی عیب بن جائیں، اور کسی سے اتحاد و محبت ہوئی تو اس کی برائیاں بھی خوبیاں بن جائیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں دونوں حضرات سے تھوڑی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں۔ البتہ ایسی بھی ویڈیوز اور انٹرویوز آپ کو جو ہے یوٹیوب پر بھی اور سوشل میڈیا میں مل جائیں گی، جس میں دونوں لوگ ایک دوسرے کو خوب سراہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا تبصرہ جس میں ایک دوسرے کی مخالفت والی کوئی بات نکلتی ہو، تو ہم لوگوں کی بھی، یعنی عوام کی، خصوصاً اہل علم کی، پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی ایک کے خلاف زبان دراز کرنے سے پہلے اولاً اس کی پوری تحقیق کر لی جائے۔ اگر کسی ویڈیو پر اعتراض آ رہا ہے تو اصل ویڈیو تک جا کر کے اس کی پوری ویڈیو سن لی جائے کہ کون سی بات کس پس منظر میں کیا کہی گئی ہے۔ ادھوری بات عام طور پر یہ فتنے کا سبب بنتی ہے۔ دشمنان اسلام ادھر ادھر سے کاٹ چھاڑ کر کے بہت سی بڑی ویڈیو سے چھوٹی ویڈیو بنا کر کے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور وہ جو ادھوری سدھوری ویڈیو جس میں قابل اعتراض جملوں کو صرف سمویا ہوا ہوتا ہے، لوگ جب اس کو سنتے ہیں تو بھڑک جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی مشہور تعلیم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگو، اگر کوئی غیر معتبر شخص تم سے کوئی خبر لا کر کے دے رہا ہے، ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کی تحقیق کر لو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ نادانی سے تم کسی ایک پر جو ہے اٹیک کرنے لگ جاؤ، نقصان پہنچا دو ایک دوسرے کو، عزت پہ حملے کرنے لگ جاؤ۔ اور خود حدیث پاک بھی اس سلسلے میں ہمیں ہدایت کرتی ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات چلتا کر دے، لیکن اس پر 90% عمل نہیں ہوتا۔ اچھے اچھے لوگ اس طرح کی جب باتیں آتی ہیں تو بہک جاتے ہیں۔ اب جو مسئلہ مولانا محمود مدنی کی 2.25 گھنٹے کی جو ویڈیو ہے، یعنی جو انٹرویو ہے 2.25 گھنٹے کا، اس میں جو تھوڑا سا حصہ 10-5 منٹ کا قابل اعتراض سامنے آیا ہے، اگر آپ اس کو پوری ویڈیو کو سامنے رکھیں، اور جو سشانت سنہا نے مولانا محمود مدنی سے جو سوال جواب کیے ہیں، وہ جو سوال جواب شروع ہوتے ہیں اکبر الدین اویسی کی اس سے کہ 15 منٹ کے لیے پولیس ہٹا لو، اور جو ہے جب مودی اور یوگی نہیں رہیں گے تب کیا ہوگا، اس طرح کے جو ہے سوال سے بات شروع ہوتی ہے، اور پھر بات بڑھتے بڑھتے کچھ اور اس میں مولانا محمود مدنی صاحب نے، آپ دیکھیں گے ویڈیو جب پوری سنیں گے، کہ ہندوؤں کو اصل لپیٹا ہے ساتھ میں۔ مقصد ان کا جو ہے کہ یہ جو کام یہ کر رہے ہیں وہ ہندو بھی کر رہے ہیں، تو اس کے ضمن میں اسد الدین اویسی صاحب بھی لپٹ گئے، اور ان کے خلاف بھی مولانا محمود مدنی نے اپنے جو منفی تبصرہ کیا ہے۔ لیکن اس طرح کی بات جب تک آپ پوری نہیں سنیں گے تو مولانا محمود مدنی پہ یقیناً آپ کو غصہ آئے گا، لیکن جب آپ پوری ویڈیو سنیں گے تو غصہ یقیناً کم ہو جائے گا۔ اور اس میں جو اعتراض لوگ کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ مولانا محمود مدنی کے خلاف، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ محمود آمدنی ہے، جو ہے کمنٹ میں جو کوئی کہہ رہا ہے یہ پیسے کے پجاری ہیں، کوئی کہہ رہا ہے دارالعلوم کی شورا سے ان کو برخاست کرنا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے یہ شاید RSS سے ملے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ دور دور ان کا کوئی
جو ہے لینا دینا نہیں ہے. ہم مولانا محمود مدنی کے فیور نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک اسلامی طرز عمل جو ہونا چاہیے اس سے جو ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. یعنی مولانا محمود مدنی کی بات ہم نے بھی جب شروع میں سنی تو بہت عجیب سا لگا، لیکن اس کے بعد جب اصل ویڈیو سنی تو یقیناً ہمارے جو ہے غصے میں، یعنی کہنا چاہیے کہ جو ذہن بن رہا تھا اس میں کمی آئی. حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت نے جو کے سامنے جو ویڈیوز پیش کی گئی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کون سی ویڈیوز ان کو بار بار جو ہے بھیجی گئیں، لوگوں نے بھیجی. اندازہ یہی ہے کہ وہی ویڈیو بھیجی ہوں گی جس میں قابل اعتراض حصے کو اور کچھ چیزیں بیچ سے حذف کر کے اور کچھ چیزوں کو جوڑ توڑ کر کے ایک بھرپور اعتراض کی ویڈیو بنا کر کے ان کے سامنے پیش کی گئی. غالباً مجھے نہیں تحقیق ہے اس کی، جس کی وجہ سے حضرت محتمم صاحب نے جو بات کہی، اور اگر پوری ویڈیو بھی پیش کی گئی ہے تو بھی حضرت محتمم صاحب کی بات میں دم ہے. اصل بات یہ ہے کہ حضرت محتمم صاحب نے اپنی بصیرت سے کام لیتے ہوئے اس موقع پر یہ جو مولانا محمود اسد مدنی صاحب نے مولانا جناب اسد الدین کے خلاف منفی تبصرے کیے ہیں، یہ موقع اس کا تھا نہیں. آج کل کے حالات میں جو حضرت محتمم صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج کل کے حالات میں ملت کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، اور جو گستاخ رسول کے خلاف انہوں نے جو امتیاز جلیل صاحب ان کے لیڈر نے جو زبردست ریلی نکالی تھی، اس کی وجہ سے ایک فضا بنی تھی اور مسلمانوں کو ایک قوت ظاہر ہو رہی تھی. ایسے موقع پر خصوصاً ان کو کمزور کرنے والی باتیں، ان کے خلاف منفی تبصرے، یہ موقع نہیں تھا. حضرت محتمم صاحب نے بروقت جو ہے اس کا جو ہے بھاپا اس کو، اور چونکہ بات ایک گستاخ رسول کے خلاف ریلی کی تھی اس کی تو تائید کرنی چاہیے تھی، یا کم از کم حضرت محتمم صاحب نے جیسا کہ کہا کہ اس طرح کے سوال کو گول مول کر دینا چاہیے تھا، ٹال دینا چاہیے تھا. ماشاءاللہ حضرت جو ہے محمود مدنی صاحب اس سلسلے میں جو ہے ید طولہ رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں. ان کے یہ دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کس طرح کے سوال کو کیسے ڈیل کر لے جائیں. پتہ نہیں کیسے اس موقع پر جو ہے یہ بات ایسی آ گئی کہ جس سے اپنے اکابر کو بھی اتفاق نہیں ہے. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم، اسی طریقے سے اور بھی اپنے اکابر کو اشکال ہوا. جہاں تک مفتی اسماعیل صاحب کی بات ہے وہ سیاسی بات ہے ان کی، اس لیے کہ جب وہ جو ہے اس سے جڑے نہیں تھے مولانا جناب اسد الدین اویسی کی پارٹی سے، اس وقت تک ان کے خلاف وہ بولتے تھے. اب ظاہر ہے کہ پارٹی کی وفاداری تو کرنی ہے، اب محمود مدنی صاحب کے خلاف کھل کر کے بولے ہیں، لہذا ان کی بات میں تو اتنا وزن نہیں رہا. لیکن ہماری یہ جو اکابر ہیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں، یہ کسی بے لاگو اور بے جو ہے کسی لالچ کے بغیر، کسی تردید و تردد کے بغیر یہ بات جو کہتے ہیں، یہ حق بات یہی ہوا کرتی ہے. لہذا حضرت محتمم صاحب کا مشورہ بالکل بجا ہے کہ اس موقع پر اس کو ٹال جانا چاہیے تھا. جیسے ذاکر نائک کے سوال کو ٹال گئے تھے آپ، کنگنا راوت کے سوال کی آپ کو ٹال گئے تھے، اس طرح اس موقع پر کم از کم ٹال جانا چاہیے تھا. باقی آپ کے اپنے اختلافات ہیں، وہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن جو مولانا محمود مدنی کے مخالفین تھے ان کو ایک شوشاہت آ گیا، اور وہ پھر واہی تباہی جو بک رہے ہیں اور دل خراش باتیں کر رہے ہیں، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. کسی کی خدمات پر اس طرح مٹی ڈال دینا کسی چند جملوں کی وجہ سے، کسی ذاتی اختلاف کی وجہ سے، کسی منفی تبصرے کی وجہ سے، اسلام اس کی کہاں اجازت دیتا ہے. اختلاف کے بھی حدود اپنے ہوتے ہیں، لہذا نہ تو ہم کنڈم کریں گے اپنے قائد ملت حضرت محمود مدنی صاحب کو، نہ ہی کنڈم کریں گے ہم بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب کو. یہ بڑے ہیں، بڑوں کی غلطی کے بارے میں تو ہمارے شیخ سعدی نے نصیحت کی ہے کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است. بڑوں کی غلطی پکڑنا بھی غلطی ہے. ہم بڑوں کی غلطی میں نہ جائیں، ہمیں یہ دیکھیں کہ جو جس سے جڑا ہوا ہے، جس سے اطمینان ہے، اس کی باتوں کو لیں اور اس سے جڑیں، اور اپنی زبان کو کیوں جو ہے گندا کریں، کیوں غیبت کا شکار کریں، اور کیوں جو ہے ہم ایک دوسرے کے خلاف منفی تبصرے کریں پوری بات سمجھے بغیر، پوری ویڈیو سنے بغیر. آج یہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. اس وقت امت مسلمہ کے حالات عجیب ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں. اگر کسی کرنے والے سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو اس کا ایسا اچھال دیتے ہیں جیسے وہ معلوم ہوتا ہے کہ دشمن اسلام ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.